الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے شمار بار شکر ادا ہے، اس ذات نے مجھے اور آپ کو مرکز توحید و سنت جامع مسجد البدر دلگنگ شہر میں جمعۃ المبارک کے موقع پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، میدان آخرت میں اس حاضری کا ایک ایک لمحہ قیامت کے مشکل لمحات کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن کے آنے کے بعد ایسا انقلاب آیا معاشرہ میں کہ ایسے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی تعلیم کے بعد ایسے لوگ نظر آئے کہ وہ زمین پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے ان پہ ناز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم سب کو رضی اللہ تعالی ان سے حدیث مروی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے،
آپ سنتے بھی رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی کمال کی بات ہے کہ صحابہ نے ہر اس لفظ کو محفوظ کیا جو میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے. اللہ آج ہم تک بھی وہ الفاظ پہنچ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعہ کئی لوگوں کو بلند فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ اللہ. اور وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعہ اللہ کئی لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتے ہیں. اور پست اور ذلیل وہی ہوتا ہے جو قرآن سے منہ پھیر دیتا ہے، اور قرآن سے جو منہ پھیرتا ہے اللہ کی رحمت برکت اس سے منہ پھیر لیتی ہے. پھر دنیا کی دولتیں بلند نہیں کر سکتی ہیں، بلندی دینے والا ہے تو اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ اللہ اللہ. اس لیے اللہ نے قرآن کی عظمت کو بہترین انداز میں بیان کیا. سبحان اللہ. سنیے گا، اللہ نے فرمایا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. سبحان اللہ. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. مزے سے بولو سبحان اللہ. مزے سے بولیے اللہ اللہ. سبحان اللہ. سنیے گا، اللہ نے بہت بڑی قسم اٹھائی اپنے قرآن میں، اور امام راضی اس مقام پہ لکھتے ہیں، شمل الخلق والخالق والدنیا والآخرہ والجن والإنس والأجساد والأرواح والنعم الظاہرة والباطنہ. اللہ فرما رہے ہیں مجھے خالق ہونے کی قسم، مجھے مخلوق کی قسم، مجھے سارے انسانوں کی قسم، مجھے سارے جنات کی قسم، مجھے دنیا کی قسم،
مجھے آخرت کی قسم، مجھے سارے اجساد کی قسم، ساری ارواح کی قسم، مجھے ساری نعمتوں کی قسم، باطنی نعمتیں ان کی قسم، ظاہری نعمتیں مجھے ان کی قسم، مجھے لیل و نہار کی قسم، شمس و قمر کی قسم، چمکتے تاروں کی قسم، بڑھتے سورج کی قسم، دمکتے چاند کی قسم، مجھے بر و بحر کی قسم، فلک بوس پہاڑوں کی قسم، چلتے دریاؤں کی قسم، بہتی نہروں کی قسم، مجھے آسمان کی بلندی کی قسم، مجھے جسم محمد کی قسم، جان محمد کی قسم، حیاء محمد کی قسم، وفاء محمد کی قسم۔ جتنی نعمتیں، ساری نعمتیں اللہ نے اس آیت میں بند کر دی ہیں۔ میرے پیغمبر کا حیا میرے لیے، آپ کے لیے نعمت، میرے پیغمبر کی جان سارے جہان کے لیے نعمت، میرے پیغمبر کی شان سارے جہان کی نعمت۔ اللہ فرما رہے ہیں فلا اقسم بما تبصرون، جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو مجھے ان کی قسم، وما لا تبصرون، جو تم دیکھ نہیں سکتے مجھے ان کی قسم، جنت کی بلندی کی قسم، جنت کی نہروں کی قسم، جنت کی حوروں کی قسم، جنت کے محلات کی قسم، جنت کے میووں کی قسم، جنت کی وسعت کی قسم۔ اللہ اتنی بڑی قسم اٹھا کے کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انہو، سبحان اللہ، اتنی بڑی قسم ہے، سبحان اللہ، انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن عام کلام نہیں، میرے معزز محمد کی کلام ہے۔ اللہ اللہ، میرا رسول کریم ہے۔ کیوں میرے اللہ؟ اللہ نے فرمایا انہو لقرآن کریم، میرا قرآن بھی کریم ہے اور قرآن والا میرا محمد بھی کریم ہے۔ اللہ، پھر اللہ نے فرمایا اللہ اللہ، قرآن کریم کیوں بنا؟ اس کا نازل کرنے والا بھی کریم ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ رب کریم کا معنی میں عرض کرتا ہوں، سنیے گا توحیدیوں اور شیخ القرآن کے ماننے والوں، شکر کرو اللہ نے ایسے علماء ہمیں عطا کیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کی محنت رنگ لا رہی ہے الحمدللہ۔ ہمارے عزیز بھائی مفسر قرآن حضرت مولانا ساجد صاحب ابھی آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اور اتنی مجھے خوشی ہے کہ یہاں باقاعدہ دورہ تفسیر ہو رہا ہے، اور اس کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھے، وقت نکالیں،
جتنا قرآن کے قریب آئیں گے اتنی رب کی رحمت ہمارے قریب آئے گی. سبحان اللہ. سنیے گا، رب کریم کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اب میں معنی عرض کروں گا رب کریم کا، اور آپ نے پھر مزے سے سبحان اللہ کے لیے. اللہ علماء نے لکھا ہے الکریم الذی یتفضل علینا. کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو ہم پہ فضل و احسان کرنے والی، بلا مسئلۃ ولا وسیلہ، بغیر مانگے بغیر وسیلہ کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو کریم کہتے ہیں. نہ وسیلہ کی ضرورت اور نہ سوال کرنے کی ضرورت. اس نے بے مانگے میرے محمد کو سارا قرآن دے دیا ہے. اللہ 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 نے فرمایا، سنیے گا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. یہ معزز رسول کا کلام ہے. تم کہہ رہے ہو محمد شاعر ہے، شاعرانہ کلام پیش کر رہا ہے. اللہ نے سورہ یاسین میں جواب دیا، ما علمناہ الشعر، ہم نے تو نبی کو شعر کا علم ہی نہیں دیا ہے. اللہ اللہ، ان هو الا ذکر و قرآن مبین. ہم نے جو دیا اس کا نام ذکر بھی ہے اور اس کا نام قرآن مبین بھی ہے. اس لیے میرا پیغمبر شاعر کوئی نہیں. ہم قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں میرا پیغمبر کاہن کوئی نہیں. اللہ اللہ، ہم نے اپنے نبی کے پاک سینے پہ قرآن نازل کیا. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین نے نازل کیا اور یہی میرے پیغمبر کا قول ہے. سبحان اللہ. آپ نے توجہ کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے درود پڑھو. ہاں کوئی پتہ رہے کہ قرطبی میں لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا سب سے افضل عبادت ہے. سبحان اللہ. اور ایسی عبادت کہ جس کو اللہ رد بھی نہیں کرتے. اس لیے جب نماز نظم پڑھتے ہیں تو پہلے ثنا اللہ کی تعریف، پھر درود ہوتا ہے. درود کے بعد دعا ہوتی ہے میت کے لیے. اور یہ تفاعلن ہوتا ہے کہ اللہ جب اپنی تعریف پسند کرتا ہے اور نبی پہ درود بھیجنا پسند کرتا ہے، اللہ درود کو رد نہیں کرتا. لہذا اللہ ہماری دعا کو بھی رد نہیں کرے گا. اس لیے کثرت سے درود پڑھا کیجئے. درود پڑھنا میرے پیغمبر کے لیے یہ سب سے افضل عبادت ہے. اللہ اللہ، یہ قرآن میرے پیغمبر کا قول ہے. قرآن میرے پیغمبر کا قول ہے. قرآن میرے پیغمبر کا قول ہے. قرآن میرے پیغمبر کا. یہ میں 4 دفعہ بولا سمجھانے کے لیے کہ قرآن میرے نبی کا کیا ہے؟ قول ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو معلوم تھا نا کہ لوگ قولوں کے پیچھے بھاگیں گے، کہیں کہ یہ میرے بزرگ کا قول ہے، یہ میرے مرشد کا قول ہے، یہ فلاں صوفی کا قول ہے، فلاں پیر کا قول ہے. اللہ فرما رہے ہیں انہو لقول رسول کریم. یہ میرے معزز محمد مصطفیٰ کا قول ہے. کیا مطلب؟
دنیا کے سارے قول پیچھے کرنا، قول محمد کو آگے رکھنا، اللہ تیرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ قرآن آیا ہی ہدایت دینے کے لیے۔ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صبح سویرے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، جنات کی جماعت آئی اور میرے پیغمبر کی زبان سے جب قرآن سنا، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن سننے والے جنات کہنے لگے لن نشرک بربنا احدا، لن نشرک بربنا احدا۔ اللہ بتا رہے ہیں قرآن کو سننے والا قبروں کا پجاری نہیں ہوتا، رب کا پجاری ہوتا ہے۔ قرآن کو سننے والا بزرگوں کی اقوال کے پیچھے نہیں پڑتا، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کا قرآن آیا، بلندی دینے آیا، وقار دینے آیا، رحمت دینے آیا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان، رمضان کے دو معنی، کتنے معنی؟ آپ سنیں گے مزہ آئے گا۔ رمضان یا تو رمضان سے نکلا ہے، اللہ فرما رہے ہیں رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین پہ برستی ہے، زمین صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ، اور جس مہینہ میں ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ اللہ کی رحمت کی بارش بن گیا۔ جو رمضان کا مہینہ پائے، اللہ کی قرآن کے ساتھ نبھائے، جس طرح بارش زمین کو صاف کر دیتی ہے، رمضان کا مہینہ تیرے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ اور دوسرا معنی رمضان اسم اللہ، رمضان اللہ کا نام ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ، رمضان اللہ کا نام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سارے مہینے اللہ نے بنائے، لیکن یہ مہینہ جس مہینہ میں ہم نے قرآن نازل کیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینہ میں قرآن آیا، ہدایت کا پیغام لے کے آیا، اور جس نے اس کو سینے سے لگایا، اللہ نے اس کو صراط مستقیم پہ چلایا، اور صراط مستقیم پہ چلانے کے بعد جنت کے مقام میں پہنچایا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ کہ سارے اولاد جو بیٹھے آپ نے اندر ٹائم نکالنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے ایک تھوڑی سی تقریر سنی، اور وہ فرما رہے تھے نمازیوں سے اور عوام سے کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کہنے لگے تاجر، دکاندار، کام کاج کرنے والوں، میری ایک نصیحت ہے، جب صبح سویرے گھر سے نکلو صرف ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے نکلا کرو۔ کتنی زبردست بات ہے! ایک آیت جب روزانہ پڑھیں گے، مہینے کے 30 دن ہیں، 30 آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھیں گے، اللہ آپ کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دے گا۔ سبحان اللہ، تو کریں گے نا اس پہ عمل انشاءاللہ۔ اور یہاں آپ کی اس برکت میں، اور میرے مخدوم حضرت مولانا اللہ بخش صدیقی صاحب دامت فیوزہم، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بہت پرانا مرکز ہے۔ میں ابھی پڑھتا تھا، یا جلسے ہوتے تھے، اور وہاں سے میں شوق پیدا ہوا، الحمدللہ علماء حق کا سنا،
اور ان کی زبان سے قرآن کو سنا اور یہ جذبہ پیدا ہوا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی علماء کا ٹوٹا پھوٹا خادم بنا دیا اور اس کے پیچھے اللہ کا قرآن موجود ہے۔ سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید میرے پیغمبر کا قول ہے، اللہ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے قول کو قرآن میں جا بجا بیان فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ تھوڑی آہستہ بولو، سبحان اللہ پرچہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کو سنیے گا، قُلْ إِنَّمَا قول محمد شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر قل اپنا قول بیان فرمائیے، کون سا قول؟ انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، میں اپنے رب کو پکارنے والا، مشکلات آئیں مصائب آئیں، اللہ اللہ، میں محمد تو اپنے رب کو پکارنے والا، جس رب نے میں محمد کو پالا ہے اور جس رب نے میں محمد کو سنبھالا ہے، اس رب کے سامنے میں دعائیں کرنے والا، اس کی سور و پکار کرنے والا، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اس کے ساتھ احدا کسی ایک ہستی کو بھی شریک بنانے والا نہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی، دنیا میں تو بڑی ہستیاں موجود ہیں، آپ کے والد آدم پیغمبر بھی موجود ہیں، اللہ اللہ، آپ کے حق میں دعائیں کرنے والے، آپ کے پاپا ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان کی پوجا پاٹ تو آپ پکار کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے پیغمبر نے جواب دیا قرآن کی روشنی میں، اللہ کے نبی نے فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، میں جس اللہ کی عبادت کرنے والا، جس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں کرنے والا، اس اللہ کی شان یہ ہے هو الحی، وہ سدا زندہ رہنے والا، لہذا اسی کی عبادت اور دعا پکار میں کر رہا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ سدا زندہ رہنے والا، اس کی عظمت اور شان بھی بیان کیجیے۔ سنیے گا مسلمانوں، میرے نبی کی زبان ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ اللہ، غلامان محمد کے لیے انعام ہے قرآن، خدائے مہربان کا آخری پیغام ہے قرآن، یہ وہ نعمت ہے قاسم جس کے محبوب خدا آئے، یہ وہ کوثر ہے ساقی جس کے ختم الانبیاء آئے، بدل دیتا ہے یہ بغض و عداوت کو محبت سے، ضعیفی بزدلی کو استقامت سے،
شجاعت سے یہ دستور محمد ہے. سبحان اللہ. یہ دستور محمد ہے، یہ ہے منشور ربانی، اسی سے تو جہاں میں ہے فلاح نوع انسانی. اللہ کے رسول اس قرآن کے ذریعہ جو آپ کا دستور منشور ہے، جس میں کائنات کی کامیابی ہے، اپنے مالک کی عظمت کو بیان فرمائیے. میرے نبی نے فرمایا اللہ 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 خالق کل شیء. جس اللہ کی عظمت اور شان میں محمد بیان کر رہا ہوں، سنو سنو اللہ پاک کی عظمت سنو. اللہ کتنی بڑی اللہ میرے نبی کی پیاری سریلی آواز ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے تو اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے رتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ خالق کل شیء. قرآن کا یہ کمال ہے، شیء کا ایک لفظ ہے، شین جا حمزہ، 3 حروف ملے. اللہ نے سارا جہان کائنات کو اس لفظ میں بند کر دیا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم کی نعمت سے نوازا ہے. جوامع الکلم کا معنی کیا ہے؟ کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، ان میں معانی کے سمندر بند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سنیے گا شیئن، سارے بولیے شیئن. قرآن کا لفظ ہے، سارے بولیے شیئن. دیکھو ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن ضرور پڑھا کیجئے. سنیے گا اللہ خالق کل شیء. شیء اس میں آسمان بھی آیا، اس میں زمین بھی آئی، ساری جنات فرشتے بھی آئے، ساری کائنات آئی. شیء میں آدم پیغمبر بھی موجود ہیں، شیء میں سارے نبی، سارے رسول، سارے ولی پیر فقیر موجود ہیں. اور شیء کے لفظ میں آمنہ کے لال صاحب جمال بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ خالق کل شیء. مزے سے جواب دیجئے گا ہر شے کو بنانے والا کون ہے؟ ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ. اس لیے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی اللہ. لہذا دعا پکار کے لائق بھی میرا اللہ. اللہ اللہ. اور میرے پیغمبر نے ضرب کاری لگائی. سبحان اللہ. ضرب کاری لگائی، مشرک کے سر پہ ضرب کاری لگائی. اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا والذین. سبحان اللہ. سارے بولو سبحان اللہ. میں مرضی سے ختم کروں گا، گھڑیاں نہیں چلوں گا. سنیے گا اللہ اس مرکز کو اور زیادہ بلندی عطا فرمائے. اور یہ مرکز بلند ہے انشاءاللہ قرآن کے ذریعہ. سبحان اللہ. سنیے گا اللہ اللہ
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا. یہاں بھی شیطان آیا. جن جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، اللہ نے فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. شیئن میں سارا جہان، شیئن میں مکھی بھی موجود ہے، شیئن میں مچھر کا پر بھی موجود ہے، شیئن میں زمین سے اڑنے والے ذرات بھی موجود ہیں. اللہ نے فرمایا لا یخلقون شیئا، تجھے بیٹا دینا تو بات کی بات ہے، ایک ذرہ بھی پیدا کر سکتے نہیں. کیوں میرے اللہ؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے تھے، شیخ القرآن، واہ اللہ تیرے سمجھانے میں قربان. سبحان اللہ. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود مخلوق ہے. خالق ان کا اللہ، وہ تو خود مخلوق ہے. دنیا کا کوئی بندہ کسی عدالت میں یہ مقدمہ دائر نہیں کر سکتا میرے خلاف، آپ کے خلاف، کہ کوئی پیغمبر، کوئی فقیر، کوئی مرشد، کوئی پیر مخلوق نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے محمد مصطفیٰ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی کیا ہے؟ خالق نہیں ہے. اللہ واللہ. آگے میرے پیغمبر نے فرمایا ان کی عاجزی سنو، اموات غیر احیاء. سبحان اللہ. سارے بولو سبحان اللہ. وہ تو مردہ ہے. سارے بولو تو مردہ پتھر ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے جس کے جسم سے روح نکل جائے. اللہ واللہ. اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، زندہ کوئی نہیں. علماء نے، مفسرین کرام نے، علامہ روح المعانی نے تفسیر المعانی میں لکھا ہے یہ آیت کریمہ ان کو بھی شامل ہے جن میں بالکل حیات، زندگی کا نام و نشان کوئی نہیں، جیسے پتھر کے بت ہو گئے. اور یہ آیت ان کو بھی شامل ہے جن کے اندر حیات اور زندگی موجود ہوتی ہے لیکن وہ موت کا جام پی کے دنیا سے چلے گئے، جیسے عزیر علیہ السلام. اور یہ آیت ان کو بھی شامل ہے جو آئندہ زمانے میں فوت ہونے والے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ بتا رہے ہیں موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت ہے. وہ بخاری شریف میں نے سے منگائی تھی. کیا ہے؟ وہ میں منگائی تھی، پڑھنی تھی میری حدیث، کوئی ساتھی لے آئے. چلو اللہ واللہ. میں نے منگائی تھی کہ آپ کو میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سناؤں گا اور پوری امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد اگر نمبر ہے تو بخاری شریف کا نمبر ہے. بات ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک جگہ وہ اپنے آپ کو بڑے توحیدی کہتے تھے، میں نے وہاں یہ بات کی کہ ہم اپنے بزرگ شیخ القرآن سب کا رحمت اللہ علیہ پیر بخاری، انہوں نے جو تحقیق بیان کی ہے
ہم اس کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی ذاتی تحقیق ہے، انہوں نے قرآن و سنت سامنے رکھ کے تحقیق پیش کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی کلام ہے، نبی کی حدیث بھی اللہ کی کلام ہے۔ کس کی کلام ہے؟ ظاہر ہے کس کی کلام ہے؟ اس لیے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں، سارے بولو وحی کی، یاد رکھیے وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی کیا ہوتی ہے؟ تلاوت، اور وہ قرآن پاک ہے۔ اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت عام بندے نہیں پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث بھی اللہ کا کلام ہے۔ اگر قرآن کا منکر ہو مسلمان نہیں ہوتا، حدیث کا منکر ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے منگائی تھی تاکہ آپ کے سامنے میں بخاری سے عبارت پڑھ کے سناؤں کہ صحابہ کرام نے بھی اعلان کیا کہ سدا زندہ رہنے والا کون؟ سارے بولو کون ہے؟ سنیے گا، اللہ اللہ سبحان اللہ بسم اللہ۔ اور یہ جو بخاری شریف ہے نا، اس میں زیادہ تر روایات بالکل جو آخری روایت ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ آپ نے کہا مسجد سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث صحابی ہے، اور 5374 سارے بولو 5000، اس کو لکھ لیجئے 5374 حدیثوں کا یہ راوی ہے ابو ہریرہ۔ سبحان اللہ۔ اب کمال یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ جب غزوہ خیبر ہوا نا، میرے نبی نے خیبر کو فتح کیا اور خیبر پہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ ایک ایک باغ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک خیبر کا باغ ایسا تھا جس میں 40,000 کھجوروں کے درخت تھے۔ کتنے بھائی؟ 40,000۔ یہ اسلام کی بلندی اور عظمت کا یہ نام اور نشان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس ٹائم آئے، آپ اندازہ لگائیں کہ 7 ہجری پہ غزوہ خیبر ہوا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، میرے نبی کے قدموں میں بیٹھے، اللہ نے حدیثوں کا حافظ بنا دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتنا، چلو میں آپ کو سنائی دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، سنا دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ میں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ سامنے چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فبسطت النمرہ، دیکھیے چھوٹا سا ٹکڑا ہے چادر کا، یہ صرف کندھے ڈھانپ رکھے ہیں، وہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے بچھایا نا، تو میرے نبی نے فرمایا دعا کی ابو ہریرہ کے لیے، اور آپ نے ایسے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کپڑے کی طرف آپ نے پھیر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ کپڑا اٹھایا، اپنے سینہ سے لگایا، اور آپ کہنے لگے والذی نفسی بیدہ، جس کی قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، ما نسیت من مقالتی شیئا ابدا، جو نبی کی زبان سے بات سنی ہے آج تک پھر بھولی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث کا طالب ہے، حدیث کا طلباء کی بڑی شان ہے، اور اپنے بچوں کو طالب علم بنائیں۔ یہ غلط بات ہے کہ بھائی پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ الحمدللہ طالب علم کھاتے بھی ہیں، اربوں خربوں کو مالک روٹی بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس بات پہ آتے ہیں ایک اور ٹاپک پہ آپ کو میں لے جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس بات پہ آتے ہیں، سنیے گا۔ ان سے ایک حدیث بنی ہے
وہ سیاست کے عنوان پہ ہے، مجھے یاد دلانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں زمین پہ لیٹا تھا اور بھوک نے ستایا تھا، حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے، میں نے کہا صدیق یہ آیت ہے، اس کا مطلب بتاؤ، تو انہوں نے مطلب بتایا اور آگے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ پوچھیں گے حال احوال تو میں بتاؤں گا بھوک نہیں ہے، انہوں نے کچھ پوچھا نہیں ہے، آگے چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ، آیت کا مطلب بتایا، آگے چلے گئے، پیچھے آمنہ کے لال آ گئے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جب دیکھا نا کمال میرے پیغمبر کی بصیرت کا، آپ بھی جب محسوس کر لیتے ہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں اور اپنے قریبی دوستوں کے بارے میں، آپ نے دیکھ کے فرمایا جائعن ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ بھوکا ہے، اللہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بڑی بھوک ہے اور بھوک کی وجہ سے غشی اور بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اس لیے صحابہ نے مال کو جمع نہیں کیا، ایمان اعمال کو جمع کیا ہے۔ اور وہ بندہ کامیاب ہے جس کو ایمان اللہ کی توحید نصیب ہو گئی، اعمال کی دولت نصیب ہو گئی، وہی بندہ کامیاب ہے۔ ورنہ جب چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا تو آپ دیکھیں گے سفید کفن ہوگا، اس کی جیب بھی نہیں ہوگی، کفن بتائے گا کہ یہ میت مال لے کے نہیں جا رہا، اپنے اعمال لے کے جا رہا ہے۔ چلو ایک اور حدیث یاد آ گئی، پھر کبھی موقع ملتا ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا سورج رکھو پھر میں بیان کرنا۔ اللہ والا سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرض اودا، سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ، میرے نبی نے لکڑی گاڑی اپنے سامنے بین یدیہ وآخر الی جنبہ، میرے نبی نے ایک دوسری لکڑی اس کے پاس ہی گاڑ دی، وآخر ابعدا، تیسری لکڑی میرے نبی نے دور گاڑ دی۔ کتنی لکڑی ہو گئی؟ ایک سامنے، ایک اس کے ساتھ پہلو میں، ایک تیسری لکڑی دور گاڑ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ سامنے والی لکڑی اس کو انسان سمجھو، اور ساتھ جو لکڑی ہے یہ انسان کی موت سمجھو، اور سامنے دور لکڑی وہ انسان کی آرزویں سمجھو۔ کل یوں کروں گا، مہینے بعد مکان بناؤں گا، اگلے سال سیاست کروں گا، کاروبار کروں گا، شادی بیاہ کروں گا، مکانات تعمیر کروں گا، لمبے ارادے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے فرمایا لاحق ہولا جل دون العمل، بندے کی آرزویں ابھی پوری نہیں ہوتی، اس سے پہلے موت بندے کو دبوچ لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو یہ بتایا ہے موت ہر بندے کے سر پہ سوار ہے، اور موت کے بعد کوئی بندہ دنیا میں آنے والا نہیں، اس لیے مرنے کی تیاری کر اور اپنے لیے ایمان اعمال کی دولت اکٹھی کیا کر۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، آپ کے فائدہ ہوگا، تھکے تو نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ لکیر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ لکیر، یہ لکیر، یہ لکیر، یہ لکیر، حضرت انس کہتے ہیں خط رسول اللہ، سبحان اللہ، بولو واہ صاحب، میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا، خطا مربعا، اللہ کے نبی نے چوکور خط کھینچا، دیکھیے گا، پھر میرے نبی نے خطا خطا، میرے نبی نے ایک اور درمیان میں خط کھینچا، دیکھیے گا میری انگلی کو
کھینچتے 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 اس خط سے باہر نکل گیا. بولیے اس خط سے باہر نکل گیا. پھر میرے نبی نے جو درمیان میں خط ہے اس کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو چاروں طرف ہے نا اس کا نام موت ہے. اس کا نام موت ہے. اور یہ جو درمیان میں یہ انسان ہے. سنیے گا. اور یہ جو باہر خط نکل گیا یہ انسان کی آرزویں ہیں. موت پہلے ہے آرزویں لمبی ہے. اور درمیان میں یہ جو درمیان میں انسان ہے اس کے اطراف میں جو چھوٹی خط لکیریں کھینچی میرے نبی نے فرمایا یہ انسان کے حوادثات ہیں, مصائب ہیں, تکالیف ہیں. کبھی بیمار ہوا اور کبھی دکھ میں مبتلا ہو گیا, کبھی شوگر, کبھی کینسر, کالا یرقان اور مختلف پریشانیوں میں زندگی گزر جاتی ہے. آرزویں بعد میں ہوتی ہیں لیکن موت نے بندے کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا ہوا ہے. اس لیے موت سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے. اللہ میں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چل ابو ہریرہ میرے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے ہمراہ تشریف لے گئے. آپ نے گھر میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کھانا موجود ہے کہ کوئی نہ. میری ماں نے فرمایا اللہ کے رسول ایک دودھ کا پیالہ موجود ہے اور گھر میں ساز و سامان ہے. اللہ کے نبی نے پیالہ منوایا. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ادعونی اصحاب الصفہ. او قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے اصحاب صفہ کو بلا. مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج بھی چبوترا موجود ہے جہاں صحابہ کرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے صحابہ پاس دوا کھجورے خوشی وہاں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ یہ غریب صحابہ کھجورے کھاتے رہے. حتیٰ کہ 70 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے 70 صحابہ جو قاری تھے قرآن کے, مبلغ تھے اسلام کے, ان کو جب شہید کر دیا گیا ان کے بارے میں حدیث میں یہ جملہ موجود ہے. سنیے گا طلقاں کی توہینیوں اللہ اللہ یحتطبون بالنہار دن کو لکڑیاں چننے والے ویبیعون بالمساء شام کو لکڑیاں بیچنے والے ویطعمون لاصحاب الصفۃ طعاما لکڑیاں بیچ کر غلہ گندم کھانا خرید کر میرے پیغمبر کے صحابہ کو کھلایا کرتے تھے. قرآن کے طالب علموں کی خدمت کرنے والے جنت کے مہمان بنے. اللہ سب کو توفیق دے. بولو آمین. اس لیے طالب علم قرآن کا, اور یہ میرا دعویٰ ہے, دنیا کے سارے دولت مند وزیر مشیر اکٹھے کر لیے جائے, ایک طالب علم کی پاؤں کے نیچے آنے والے خاک کے ذرے کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یہ پکی بات ہے. اللہ اللہ. اس لیے طالب علم دیکھو تو خوش ہو جایا کرو. سبحان اللہ. کیوں کہ ان کی نسبت اصحاب صفہ کے ساتھ ہے. اللہ آپ میں حدیث سناتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں. اجازت ہے آپ کی؟ حدیث سنیے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کی نسبت سے میں حدیث عرض کرتا ہوں, بخاری شریف میں حدیث ہے. ایک دفعہ مسجد سے سبحان اللہ
کہیے گا کہ حدیث میرے پیغمبر کی زبان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سمجھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل اللہ اللہ ان کا سیاسی نظام اللہ کے نبی چلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سنیے گا مسلمانوں، آج میرا ملک عجیب بھور میں پھنس گیا ہے۔ کل میں نے دیکھا ہے قومی اسمبلی جو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، کہاں گئے یہ اپنے آپ کو مہذب کہنے والے، علماء کے خلاف زبان درازیاں کرنے والے، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے یہ چور ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ چور ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، میرے استاد فرماتے تھے یہ لوگ تو سیاست کی سین سے بھی واقف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سیاسی ہوا کرتے تھے، اور میری بات پہ مزے سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ سیاست اس کا نام ہے، ظالم کے خلاف ڈٹ جانا اور مظلوموں کو سینے سے لگانا، اس کا نام سیاست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اور جابر ظالم فرعون کے مقابلہ میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ ظالم کے مقابلہ میں ڈٹ جانا، اس کا نام سیاست ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ اللہ ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، قبیلہ مخزوم کی بڑی عورت ہے، چوری ہو گئی۔ حضرت اسامہ کے بارے میں مکہ کے مشرک بھی کہنے لگے لا یجترئ علیہا الا اسامہ، سفارش کر سکتا ہے اور صرف اسامہ کر سکتا ہے۔ مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے، اور حدیث کا یہ جملہ ہے کانا حب رسول اللہ، اسامہ تم میرے پیغمبر کا محبوب تھا۔ کیا تھا؟ حضرت اسامہ جب آئے نا، اللہ کے نبی سے بات کی نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار تبدیل ہو گیا۔ مجرم کی سفارش پہ چہرہ بدل جائے، اس کا نام سیاست ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مکہ والا یہ فاطمہ مخزومیہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بیٹی محمد کی چوری کرنے والی ہوتی، میں محمد اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھوں کو کاٹ کے رکھ دو۔ مزے سے سبحان اللہ کہیے گا، چور کے ہاتھ کاٹ دینا، اس کا نام سیاست ہے، اس کا نام۔ اور جو کسی پہ تہمت لگائے اس کو 80 کوڑے مارنا، یہ میرے نبی کی سیاست ہے۔ بدکار مرد، بدکارہ عورت بدکاری کرے، 4 گواہ پیدا ہو جائے، ان کو سنسار کرنا، یہ میرے نبی کی سیاست ہے۔ ظالم کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہونا اور مظلوم
مظلوم کی حمایت کرنا اس کا نام سیاست ہے۔ ناراض نہیں ہو رہے اور تلقان کے لوگ ناراض نہیں ہوئے، یہی تو سیاست ہے نا۔ اللہ ہمارے ملک میں یہ سیاست لے آئے، بولو آمین۔ اگلا جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کلما ہلک نبیون، جب بھی کسی نبی پہ موت آتی خلفہ نبیون، دوسرا نبی اللہ روانہ کر کے اس کا نائب بنا دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا لا نبی ابانی، مل کے جواب دیجئے گا، فرما گئے یہ ہادی لا نبی، جس نے نبی کی شفاعت دینی ہے کوئی بندہ نہ رہے، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بانی، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ میرا پیغمبر آخر میں آیا، آخری قرآن لے کے آیا، آخری بیان لے کے آیا۔ اس بیان کے ذریعہ میرے پیغمبر نے امت کو یہ سمجھایا میں محمد بھی اللہ کی پکار کرنے والا، کیونکہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب آخری حدیث میں صرف عرض کرتا ہوں، عرض کو جا کے کسی عالم سے پوچھ لیتا ہوں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے باب وفات النبی، بولو باب، اور سارے محدثین یہی باب باندھا ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے باب حیات النبی، بلکہ باب سارے بولو باب وفات النبی۔ یہ زبردست ہے جی، مزے کی کتاب ہے، اور اس میں ایک باب یہ ہے باب آخر ما کلم رسول اللہ، اس میں وہ باب بھی ہے کہ جو آخری کلام میرے نبی کی زبان سے نکلی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اب میرے پیغمبر پہ جب موت آئی نا، اللہ اللہ، اس وقت اس امت کو سنبھالا تو صدیق اکبر نے سنبھالا ہے۔ اب میں سنی گا بس تھوڑی سی حدیث ہے، عبارت پڑھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنیے گا، ان ابا بکر خرجا، حضرت صدیق اکبر میرے پیغمبر کے حجرہ سے باہر نکلے، وعمر یکلم الناس، حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے ہیں، وہ میرے پیغمبر کے خلاف کوئی جملہ بولے، میرے نبی پہ موت آ گئی، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر کا تو جلال صحابہ کو معلوم تھا، ہاتھ میں تلوار ہے، زبان پہ تکرار ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، حضرت صدیق اکبر نے کہا اجلس یا عمر، او عمر بیٹھ جا، اللہ اللہ، فابا عمر ان یجلس، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ فاقبل الناس الیہ، سارے صحابہ صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو گئے، وترکوا عمر، حضرت عمر کو اپنے حال پہ چھوڑا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اما بعد، صدیق اکبر نے خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا من کان منکم یعبد محمد، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دعا پکار نذرانے پیش کیا کرتا تھا، فإن محمد قد مات،
محمد مصطفیٰ پہ موت آ چکی ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ, جو اللہ کی عبادت دعا پکار نذرانے دیا کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ, اللہ سدا زندہ رہنے والا, لا يموت, اس پہ موت نہیں آتی. شادیو خوش ہو جاؤ, اللہ نے ہمیں صدیق اکبر کے قدموں کا غلام بنایا. اللہ اور صدیق اکبر نے اللہ کا قرآن پڑھا. پیر بخاری سے, میرے شیخ القرآن سے, میری جماعت کی اکابر سے کیوں لڑتا ہے, کیوں مقابلہ کرتا ہے؟ آپ مقابلہ کر تو صدیق سے کر. صدیق اکبر نے فرمایا قال اللہ, اللہ فرما رہے ہیں ما محمد الا رسول, محمد مصطفیٰ محض اللہ کے رسول ہی ہے, کوئی معبود تو نہیں. موت سے محفوظ ہو جائے. آپ سے پہلے بھی رسول گزرے, آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اللہ, جو بات بخاری کی میں بتانا چاہتا ہوں, حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ قسم اللہ کی لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ, ایسے لگتا تھا لوگوں نے یوں سمجھا کہ اللہ نے یہ آیت قرآن میں نازل نہیں کی حتی تلاها ابو بکر, حتیٰ کہ صدیق اکبر نے تلاوت کی. اگلا جملہ فَتَلَقَّاهَا النَّاسُ, سارے صحابہ نے اس آیت کو صدیق اکبر سے حاصل کیا. اور ابن عباس فرماتے ہیں فَمَا أَسْمَعُوا بَشَرًا مِّنَ النَّاسِ, مدینہ منورہ میں جتنے انسان ہیں, مرد و عورت, بچے بوڑھے جوان, گلیوں میں محلوں میں گھروں کے اندر یہی آیت کریمہ تلاوت کی جا رہی ہے. حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا واللہ ما هو الا ان سمعت ابا بکر تلا, قسم اللہ کی لوگوں مجھے بھی اس آیت کے بارے میں توجہ اور خیال بھی پیدا نہ ہوا حتیٰ کہ صدیق اکبر نے اس آیت کو پڑھا. فَأَقِرَتُ, اللہ اللہ, قدموں کے بل, گھٹنوں کے بل حضرت عمر زمین پہ گرے, حیران پریشان ہو گئے. آپ فرماتے ہیں حتیٰ ما تقلنی رجلایہ, میرے پاؤں میں, میری ٹانگوں میں طاقت نہ رہی, کیونکہ قرآن کی طاقت سب سے بلند ہے. ایک بندہ قرآن سنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے, سمجھو ایمان سے خالی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میری ٹانگیں مجھے اٹھا نہیں سکتی تھی, میں نیچے گر گیا. کب ہی نہ سمے تو تلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا, قد ماتا, قد ماتا, سارے بولو قد ماتا, قد ماتا. اللہ خیال کر ضد میں نہ. حضرت عمر کہہ رہے ہیں جب صدیق اکبر کی زبان سے میں نے یہ سنا, قرآن پڑھتے ہوئے سنا, اللہ کے نبی پہ موت آ چکی ہے. عمر بھی کہہ رہا ہے اللہ کے نبی پہ موت آ گئی اور موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟
رسول موت سے پاک ہے تو صرف اکیلا اللہ اور اس کا رسول محمد الرسول اللہ. آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں اپنے نبی کی عظمت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے, زمین میں نہیں, آسمان میں نہیں ہے. محمد کو جو دی فصاحت خدا نے وہ ہرگز کسی کی زبان میں نہیں ہے. رسولوں کا سردار رب نے بنایا, نہ پایا کسی نے کمال محمد. جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا, نہیں ہے جہاں میں مثال محمد. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا, رب قلم توڑ دیتا. ٹائم زیادہ ہو گیا, معذرت. اللہ ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے.